سلیبریٹی اور سرونٹ. سو دو طرح کے جو ہیں لوگ ہوتے ہیں کرسچینٹی میں ہمیں نظر آئیں گے. کچھ سلیبریٹیز ہیں اور سرونٹ ہیں. سرونٹ ہمیں بہت کم نظر آئیں گے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ سرونٹ چاہتا ہے. ایکچولی خدا سلیبریٹیز نہیں چاہتا, نہ ہی خدا سلیبریٹیز بناتا ہے. اور بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدمت میں ان کا کام خادم ہے, وہ سرونٹ ہیں, وہ سرونگ کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں, سلیبریٹی بننے کے لیے سلیکٹ نہیں ہوئے. اور آج کل کی دور اس طرح کا ہے. تو آج کا جو پیسج ہے ہم اس سے یہ کچھ جو ہیں پوائنٹس کو دیکھیں گے, سیکھیں گے. سب سے پہلے تو میں اس پیسج کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں جلدی سے, چند آیات کو جو خاص خاص ہیں. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگے. یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا, کیونکہ وہاں پانی بہت تھا, لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے. اور کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانہ میں ڈالا نہ گیا تھا. بس یوحنا کے شاگردوں کو کسی یہودی کے ساتھ طہارت کے بابت بحث ہوئی. انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا, اے ربی, یہ مین ورس ہے, جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا, یعنی یسوع مسیح, جس کی تو نے گواہی دی ہے, دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں. یوحنا نے جواب میں کہا, انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں. جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے, مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے. دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے, بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی. سو یوحنا دلہا اور دلہن کی نالوجی دے رہا ہے, جو کہ بنی اسرائیل میں بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کے اوپر ایک الگ سے سرمن ہے, ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے آج. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں, جسٹ فار اے سیکنڈ, کہ غرور, پرائڈ جو ہے وہ انسانی روح کا کینسر ہے. پرائڈ از اے یا پراؤڈنس از اے کینسر آف ہیومن سول. نتھنگ از مور ڈسٹرکٹیو, ڈینجرس فار ہیومینٹی اور سوسائٹی اور اے چرچ دین پرائڈ. غرور جو ہے وہ چرچ کے لیے, سوسائٹی کے لیے بہت ڈینجرس ہے. غرور گھروں کو توڑتا ہے, غرور فیملیز کو توڑتا ہے, غرور کی وجہ سے لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں, غرور چرچز کو توڑتا ہے, غرور ریلیشنز کو سیبوٹاج کرتا ہے. لوسیفر کو غرور کی وجہ سے ہی گرایا گیا. آدم اور ہوا کی وہ پرائڈ تھی کہ وہ خدا کی طرح, وہ بننا چاہتے تھے خدا کی طرح, اور انہوں نے کنفیس نہیں کیا اپنے سن کو, باغ سے گئے. اسرائیل میں بہت سارے بادشاہوں کی کنگڈم جو ہے غرور کی وجہ سے گئی. آج انسان جو ہے وہ طرح طرح کے پرائڈ میں سے گزرتا ہے, اور یہ پرائڈ جو ہے اس کی سب سے پہلی ٹیمپٹیشن لیڈرز کو ہوتی ہے. سب سے اوپر پاسٹر, اس کے بعد نیچے جو لیڈرز آتے ہیں سارے پرائڈ سے گزرتے ہیں. ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں غرور سے گزرتا ہے, اور اس پرائڈ کا آغاز ہمیشہ میں سے ہوتا ہے. دا فرسٹ تھنگ کہ میں, میرا پلپٹ, میرا چرچ, میری کلیسیا, میری کوائر, میری یوتھ, میرا سنڈے اسکول, میں. اب ہم دیکھیں گے اس پیسج میں سے کہ یوحنا نے اس چیز کو کیسے مینج کیا اور کیسے اس نے اس کا جواب دیا. جب لیڈر بھول جاتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یسوع کا ہے, یسوع کا چرچ, یسوع کی کلیسیا, یسوع کی کوائر, یسوع کی یوتھ, یسوع کا سنڈے اسکول, یسوع کے لوگ, یسوع کی بھیڑیں. اور ہم سب کیا ہیں؟ سرونٹ. ہم نوکری پہ ہیں, ہم دیہڑی پہ ہیں. ہمیں جو ہے کسی وقت بھی دھکا دے کے نکال دیا جا سکتا ہے. اب اسی پرائڈ کی ٹیمپٹیشن میں جان دا بیپٹسٹ کو گزرنا پڑ رہا ہے, اور جان دا بیپٹسٹ کیسے اس پرائڈ کی ٹیمپٹیشن کو آنسر کرے گا ہم آج سیکھیں گے. یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کے زمانے میں یسوع سے بھی زیادہ مشہور تھا. میں دوبارہ بولنے لگا ہوں, غور کیجئے گا. یسوع مسیح کے زمانے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منسٹری یسوع سے بھی زیادہ بڑی تھی, کیونکہ یوحنا استباغی کی جو منسٹری تھی وہ یروشلم, یہودیہ, سامریہ تک پھیلی ہوئی تھی,
اور تمام جو ہے فقی فریسی اس سے بپتسمہ لینے آتے تھے. ہی واز اے ویری ویری فیمس پریچر, پاسٹر, لیڈر, اسکالر, اور عام اسکالر نہیں تھا, روح سے بھرا ہوا منسٹر تھا, ایجوکیٹڈ منسٹر, روح سے بھرا ہوا. اب ایک سچویشن ایسی تھی کہ اب یسوع جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن ہے. ایک شخص جس کی منسٹری بہت بڑی ہے, جس کی منسٹری بہت بڑی تھی, جس کے شاگرد بہت زیادہ تھے, وہ سینٹر آف اٹینشن تھا. اب کیمرے کا فوکس اس سے ہٹ کے کس کی طرف آ گیا؟ یسوع کی طرف. جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ یسوع ہو گیا. کس کو اچھا لگتا ہے اس کی خدمت کم ہو جائے, اس کی منسٹری کم ہو جائے, اس کا چرچ چھوٹا ہو جائے, اس کے لوگ کم ہو جائیں, اس کے شاگرد کم ہو جائیں؟ Does anyone like it? کسی کو بھی پسند نہیں. اب یوحنا کے شاگرد جو ہیں وہ اسی ٹیمپٹیشن سے گزرتے ہیں, اور وہ آ کے یوحنا کو کہتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد تجھ سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں. اور یسوع میں اور یوحنا میں سملیرٹیز تھیں. آپ کو پتا ہے کہ اناجیل میں لوگ یسوع کو یوحنا بھی سمجھتے تھے, کیونکہ دونوں آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے تھے, دونوں توبہ کی منادی کی بات کرتے تھے, دونوں کی خدمت جو تھی وہ آؤٹ آف ٹیمپل تھی, دونوں فریسیوں کو ٹف ٹائم دیتے تھے. یہاں تک ایک چیز اور بھی ہے کہ دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں بپتسمہ دے رہے ہیں. حالانکہ اناجیل میں بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع بپتسمہ نہیں دیتا تھا, یسوع کے شاگرد جو ہیں وہ بپتسمہ دیتے تھے. اب یہودیوں کی یوحنا کے شاگردوں کے ساتھ طہارت کو لے کے بحث ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیا بحث ہے, کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا ہوا. بائبل اس ٹاپک پہ خاموش ہے, اور جہاں بائبل خاموش ہے ہمیں بھی خاموش رہنے کی ضرورت ہے. لیکن یوحنا کے شاگرد کہیں نہ کہیں پرائیڈ کا شکار ہوتے ہیں, غرور کا شکار ہوتے ہیں. وہ ہم اینالائز کرتے ہیں اس سچویشن سے. کیسے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آتے ہیں اور اس کو جب یہ کوشچن کرتے ہیں, اور وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک میچور, سمجھدار اور نئے سرے سے پیدا ہوا شخص ہے, وہ کیسے جواب دیتا ہے؟ وہ اس بحث کو, اس ڈسپیوٹ میں کہیں نہ کہیں جب اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد تجھ سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ربی دیکھ یسوع کے پاس سب آتے ہیں. اب یہ بالکل نیچرل ہے کہ جب سب یسوع کے پاس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یوحنا کی شاگرد کم ہو رہے ہیں, جو اس کے لوگ ہیں وہ یسوع کے پاس جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو لہٰذا لوگ کم ہو رہے ہیں, ہمارا تو کام ختم ہو گیا, ہماری تو منسٹری ختم ہوگی. اب یوحنا کا رسپانس بالکل سادہ, روحانی طور پر, اسپرچولی طور پر میچور رسپانس, ایک میچور اسپرچول شخص کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ہے. اور اس رسپانس سے ہم چند چیزیں سیکھیں گے. پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ ہی مسٹ انکریز, آئی مسٹ ڈیکریز. آج کی دنیا میں ہر کوئی خود کو نمایاں کرنے کی کوشش چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ انکریز ہو. لوگ فیم کے پیچھے بھاگتے ہیں, مگر یوحنا بپتسمہ دینے والا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل عظمت, اصل فیم, اصل سکسیس جو ہے وہ خود کو کم کرنے میں ہے اور یسوع کو بڑھانے میں ہے. یہ پیسج خاص طور پر لیڈرز کے لیے, لیکن لیڈرز کے علاوہ باقی ہم سب کے لیے بھی یہ اتنا ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے جو یسوع کی پیروی کرتا ہے اس کا مقصد ہے یسوع کو بڑھانا. دنیا آپ کو کسی اور چیز میں جو ہے وہ سکھاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ کو فیمس ہونا چاہیے. رنگیلا فلم کا ایک گانا ہے, مجھے کیونکہ میرے بچپن میں یہ بڑا ہم گاتے تھے, آپ شاید جو پرانے لوگ ہوں گے یا جو مڈ 80s کے سانگ سنتے ہوں گے ان کو یہ گانا آتا ہوگا. کسی نے سنا کتنے چہروں میں اپنے چہرے کی بھی پہچان تو ہو رنگیلا, یہ اس طرح, کتنے چہروں میں اپنے چہرے کی پہچان تو ہو, بڑے بڑے ناموں میں اپنا بھی نام و نشان ہو. سو یہ مطلب سانگ کے بیچ میں ایک وہ آتا ہے. تو سوسائٹی چاہتی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ فیمس ہو, بڑے بڑے چہروں میں آپ کا چہرہ نظر آئے, لوگ آپ کو جانے. سوسائٹی چاہتی ہے, یا میرا پرائیڈ یہ چاہتا ہے کہ لنڈن میں پادریوں میں گنا جاؤں کہ پادری وسیم بہت اچھا پادری ہے, بڑا اچھا سپیکر ہے, میں گنا جاؤں, 4 بندے مجھے جانے, 4 لوگ مجھے جاننے, میرا کلام سنیں اور اپریشیٹ کریں, ہو یار آپ کی تھیولوجی بہت اچھی ہے. یہ ایک نفسیاتی دنیاوی انسان کی ٹیمپٹیشن ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ وہ فیمس ہو, وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بلائیں, وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کلام سنیں, اور سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کی تعریف ہو. مگر نئے سرے سے پیدا شخص کا موٹیو
موٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ یسو کی پہچان بناتا ہے, یسو کو دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے بڑے بڑے ناموں میں یسو کا ہی نام ہو, ہر چہرے میں یسو کا ہی چہرہ ہو. اسٹیتھم بیپٹسٹ چرچ میں جو پاسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ یسو کا ریفلیکشن, یعنی آپ کے چہرے سے اس کا ریفلیکشن آنا چاہیے. یہی بات یوحنا کہہ رہا ہے کہ ہمارا چہرہ, ہمارا سٹیٹس ہم نے کم ہونا ہے اور وہ نظر آئے, لوگ جانے کے جہاں ہم جائیں ہماری بات سے, ہمارے کلام سے لوگ یسوع کی تعریف کریں اور ہم کم ہوتے چلے جائیں, ہماری پہچان مٹی میں ملتی جائے. سو کین یو موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. سو یوحنا کہ اس ٹاپک سے ہم ایک چیز سب سے پہلے ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایوری تھنگ یو ہیو از اے گفٹ فرام گاڈ. ہر چیز, آپ کی ہر لیاقت, ہر ابیلٹی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. یوحنا اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ 3 باب 27ویں آیت سامنے لکھا, A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. یوحنا ایک میچور جو ہے پرسن ہے, روح سے بھرا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اگر یسوع کی منسٹری بڑھ رہی ہے تو یہ آسمان کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے. نہ کسی بھی مسیحی شخص کی زندگی میں یہ ایک بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. یوحنا جانتا تھا کہ اس کی خدمت, اس کی شہرت سب خدا سے ہے, اس کے شاگرد خداوند کی طرف سے ہیں, اس کو ملے ہوئے تھے. نئے سرے سے جو پیدا شخص ہوتا ہے اس کو اپنی کالنگ, اپنے مشن کا, اپنے ویژن کا اچھی طرح پتا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ تعریف کا منبع جو ہے وہ خدا ہے. اگر میرے شاگرد اب نہیں بڑھ رہے تو خداوند کی طرف سے میری خدمت شاید اتنی ہی ہے. جیسے میں نے ایک پکچر وہاں پر رکھی تھی ہمارے چرچ میں, ایک وہ لیفلیٹ پڑا, وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت پینٹنگ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ خوبصورت پینٹنگ ہے, تو پینٹنگ اپنا کریڈٹ خود نہیں لیتی, ہم نے پینٹر کو کریڈٹ دینا ہوتا ہے. پینٹنگ خوبصورت کس وجہ سے ہے؟ پینٹر نے بنائی ہے. سو ہمارے پاس ہماری آواز, ہماری لیاقتیں, ہمارے ٹیلنٹ, آپ کی سنگنگ, اس سب کا کریڈٹ جو ہے وہ پینٹر کو جاتا ہے, کریٹر کو جاتا ہے, وہ آپ نہیں ہیں. میرے سرمن کا کریڈٹ کریٹر کو جاتا ہے, ان رائٹنگز کو جاتا ہے جن کو میں نے پڑھا. میری کوئی الفاظ اپنے نہیں ہیں, میں نے خود سے اپنی کوئی انجیل نہیں لکھی. سو جان دا بیپٹسٹ کہتا ہے کہ a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. جب تک آسمان سے ہی آپ کو منسٹری نہیں دی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آسمان سے مجھے اتنے لوگ ہی دیے گئے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں کھینچ کنوں کہتے ہیں پنجابی چ کھچ ترو کے کٹ زیادہ نہیں کر سکتا, میری ابیلٹی چ نہیں ہے. جنی دیر تک آسمان تو مینوں نہیں دیتے جان گے. اگر کسی پریچر کو 3000 کلیسیا تے انہوں آسمان تو دیتی گئی, وہ پریچر دی اپنی لیاقت نہیں ہے, وہ انہوں آسمان دے ولوں دیتی گئی. سو شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں, فروتنی اور سچائی کے پیچھے بھاگیں. یعقوب کے خط میں اس کو اور خوبصورتی سے بیان کیا گیا. یعقوب کہتا ہے جیمز 1:17 میں, ایوری گڈ اینڈ پرفیکٹ گفٹ از فرام ابو ہیون, کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے. پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 4 باب میں جب اپنے چرچ کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کون سی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے حاصل نہیں کی, پھر فخر کس بات کا, تیری پراؤڈنس کس چیز پہ ہے, لہٰذا آپ کا فخر صرف اور صرف یسوع نام ہے. سو یوحنا کی طرح سوچیں, ایک بہت بڑی منسٹری, ایک بہت بڑا چرچ ختم ہو رہا تھا, مگر وہ کہتا ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. بہت بڑا فیم جو ہے وہ کم ہو رہا تھا. میرے جو مینٹر تھے پاسٹر وارک ڈی جرسی, وہ انہوں نے جو چرچ سٹارٹ کیا وہ چرچ کے پائنیئرز میں سے تھے. 40 لوگوں سے وہ چرچ آج بڑھتا جا رہا ہے. جب میں اپنے چرچ کی ویب سائٹ دیکھتا ہوں تو ابھی پھر ان کو 2 پاسٹرز چاہیے کنٹینیوسلی, دے آر کہ ان کو پاسٹرز کی ضرورت ہے. جب میں نے چھوڑا تھا 6000 کی کلیسیا تھی, اب سنا اس سے بھی بڑھ گئی ہے. تو ایک دم جو ہے ان کو چرچ سے ریزائن کرنا پڑا, منسٹری سے, کچھ ڈسپلنری ایکشن جو ان کے اکارڈنگلی کہ ان کو ریزائن کرنا ہے. کسی نے ان کو نہیں کہا کہ چھوڑیں, انہوں نے کہا کہ بیبلیکلی مجھے یہ ریزائن کرنا ہے. چرچ 2 بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گیا کہ پاسٹر جو ہے چھوڑ رہا ہے.
ہم کیونکہ ہمارے وہ مینٹر تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ایک ٹیم بنا کے ان کے گھر گئے، بیٹھا کہ شاید یہ اب چھوڑ دیں گے تو نیا چرچ بن جائے گا اور ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں بڑے پیار سے کہا کہ نہیں، چرچ نہیں چھوڑنا، آپ نے اسی چرچ میں رہنا ہے۔ ہم نے کہا آپ کیا کریں گے، آپ کو تو عادت ہے روزانہ 6000 بندوں کو کلام سنانے کی۔ پاسٹر وارک نے کہا کہ میری بائبل میرے پاس ہے اور میرا خدا میرے ساتھ ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بائبل پڑھوں گا، میری جہاں اس نے میرے سے خدمت لینی ہوگی وہ مجھ سے خدمت لے گا۔ اور میں حیران رہ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ انالائز ہوا کہ نہیں، جب میں انگلینڈ آیا تو میں نے بتایا کہ یہاں سچویشن ایسی ہے، تو اس نے مجھے کہا تیرے بچے ہیں، تیری بائبل ہے تیرے پاس، جسٹ پرے اینڈ فوکس آن دیم۔ سو یہ ایک بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے۔ کین یو موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ؟ دوسرا خاص پوائنٹ کہ مسیح میں اپنا رتبہ پہچانیں، آپ کی آئیڈینٹی مسیح میں کیا ہے۔ یہ آج جو پاسٹر صاحب تھے ادھر بیپٹسٹ چرچ میں، تو مجھے لگ رہا تھا یہاں میں نے ان کا سرمن کاپی کیا انہوں نے۔ سو بہت سارے پوائنٹس جو تھے جو میں بات کرنے لگا تھا وہی سو اپنی آئیڈینٹی کو پہچانے کہ آپ مسیح میں آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ جب آپ کو یسوع مسیح میں اپنا سٹیٹس پتا چل جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کے سٹیٹس یا فیم کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ لکھا ہے جان 3:28 I am not the Christ but I have been sent۔ ہم کرائسٹ نہیں ہیں، ہم سینٹر آف اٹینشن نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں سینٹر آف اٹینشن کی طرف دھیان دلوانے کے لیے۔ یوحنا کو اپنی شناخت کا پتا تھا، یوحنا کو اپنی حیثیت کا پتا تھا، اس کو اپنے سٹیٹس کا پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ صرف فور رنر ہے، وہ جانتا تھا وہ جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام کر رہا ہے۔ اس کو اپنی خدمت کا پتا تھا، اپنے توڑے کا پتا تھا، اور وہ اپنی خدمت کرتا رہا۔ اس کو بندوں کی پرواہ نہیں تھی، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ میرے شاگرد یسوع کے شاگرد بن رہے ہیں، کیونکہ وہ آئے اس کام کے لیے تھا۔ اس کا اصل مقصد توبہ کی منادی کرنا تھا، مسیح کا رستہ تیار کرنا تھا، جو کہ وہ کرتا رہا۔ آج ہماری خدمت کا تعین لوگ یا چرچ کا سائز نہیں کرتا۔ اگر خدا نے مجھے ایک بندے کو کلام سنانے کے لیے بھیجا تو مجھے شکر گزار ہو کے اسے ایک بندے کو کلام سنانا ہے۔ شاید میری کالنگ اتنی ہی ہے، مجھے اس میں ایماندار رہنا ہے، ایمانداری سے مجھے کلام سنانے۔ اس لیے مجھے کبھی بھی کوئی بھی شخص بلاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں، میں کلام سناؤں اگر کسی نے بلایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلے بندے کلام سننے والے ہوں۔ آپ کی خدمت، آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی خدمت کیا ہے۔ جو ریلے ریس ہوتی ہے اس میں جو بندہ اپنی لائن میں بھاگتا جاتا ہے تو پوری ٹیم ون کرتی ہے، اگر وہ لائن سے ادھر ادھر ہو جائے تو ایک بندے کی وجہ سے پوری ٹیم ہار جاتی ہے۔ سو آپ کو اپنی لین میں رہنا ہے، اپنی خدمت، اپنے اس میں فیتھفل رہنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو اپنی برکت یا اپنی لیاقت، اپنی خدمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے پاسٹرز ہیں، وہ خدمت شاید پاسٹر کی ہے، وہ گاسپل سنگر بنے ہوئے ہیں، سنگنگ کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے گاسپل سنگرز ہیں، ان کی خدمت سنگنگ کی ہے، وہ پریچر بھی بنے ہوئے ہیں۔ کوئی پادری سیاستدان بنا ہوا ہے، کوئی ٹیچر ہے، وہ ڈیفرنٹ طرح کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ کو اپنی منسٹری کا ویژن، اپنی خدمت کا فوکس پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، خدا نے آپ کو سلیکٹ کس لیے کیا، آپ کی خدمت کیا ہے۔ سادہ سی مثال ہے کہ جیسے آپ کو سب کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو خدا نے آپ کو بنایا وہی بنے۔ سو گاڈ، جو پہلی میں نے سلائیڈ بنائی تھی کہ گاڈ ڈزنٹ نیڈ سیلیبریٹیز، ہی ڈیزائرز سرونٹ۔ خدا کو سرونٹ پسند ہے، اور سرونٹ کی جو جاب ہوتی ہے، جو جاب اس کو ملی ہوتی ہے، وہ ایک ہی جاب کرتا ہے، وہ دوسری جابز میں ادھر ادھر جا کر گھسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سو رومیو 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے ڈو ناٹ تھنک آف یور سیلف مور ہائیلی دین یو ought۔ اپنے آپ کو بڑھا کے نہ سوچیں۔ جان دا بیپٹسٹ نے اپنے آپ کو بڑھا کے نہیں سوچا۔ ایفیشینز میں کہتا ہے، ایفیشینز 2:10 میں وی آر ہز ورکس مین شپ۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑھا کے سوچتے ہیں۔ میں اس ٹیمپٹیشن، مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اس ٹیمپٹیشن سے بڑی دفعہ گزرا ہوں۔ جب میں شروع میں چرچ
میں کام کرنا شروع کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہاں میری وجہ سے ہی جو ہے وہ منسٹری چل رہی ہے، یہ میری ٹیمپٹیشن تھی. آپ غور کریں کہ پالوس بھی کہہ رہا ہے کہ جو توفیق جو ہمیں خدا کی وجہ سے توفیق ملی ہے، اتھارٹی ملی ہے، اس کے مطابق کام کریں. ایک اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ مت سمجھیں. اب خدا کے فضل و کرم سے جو ہم دیسی لوگ ہیں، ہمیں یہ بہت زیادہ تھے کہ ہم عزت کو بہت زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں، اور ہم جو ہے بیسٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں شاید بیسٹ ہوں، اور ہم اندھا دھند تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تعریفیں. خود ہی سرمن دیا اور خود ہی کہنا کوئی فلانے بندے نے میرا سرمن بہت پسند آیا. اپنی تعریفیں خود ہی اپنے گانوں کی تعریفیں، خود ہی اپنے سرمن کی تعریفیں، خود ہی اپنے آپ کو استاد بھی بنا لیتے ہیں کوئی گائیڈنس کے بغیر، کسی ڈسائپلشپ کے بغیر. سو یوحنا اصطباغی کو اپنی حیثیت کا پتہ تھا، اور وہ اپنی حیثیت میں ہی اپنے شاگردوں کو جواب دیتا ہے. کین یو موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ؟ دا جوائے آف دا فرینڈ آف دا برائڈ گروم. تیسرا پوائنٹ ہے آپ کی جوائے کس میں ہے، آپ کو خوشی کس چیز میں مل رہی ہے. کیا آپ کو خوشی خود کو مشہور کرنے میں مل رہی ہے، یا آپ کو خوشی اس بات سے ہو رہی ہے کہ یار ڈیوٹی پہ میں نے کسی کے ساتھ مسیح کے بارے میں شیئر کیا اور مجھے I felt so good کہ میں نے یار یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کسی کو، یا میں نے کسی ایک اجنبی شخص کے ساتھ مل کو بتایا نجات کے بارے میں. یا آپ کو خوشی اس بات سے مل رہی ہے کہ میرے لائکس کتنے آ رہے ہیں، میرے ویوز کتنے ہو رہے ہیں، میں فیمس کتنا آ رہا ہوں. یوحنا ان کو بتا رہا ہے کہ میری خوشی کس میں ہے. دا فرینڈز آف دا برائڈ گروم ریجوائس گریٹلی. وہ کہتا ہے میری خوشی جو ہے وہ میں دھلا نہیں ہوں، میں اس کا دوست ہوں. اب فرینڈز آف اے برائڈ گروم یا بیسٹ مین ہوتا ہے. سو شادی پر اسپاٹ لائٹ کون ہوتا ہے؟ شادی پہ شادی کا سینٹر آف اٹینشن کون ہوتا ہے؟ دلہا یا دلہن؟ کیا کبھی آپ نے کسی ایسی شادی میں دیکھا ہے کہ دلہا یا دلہن باہر بیٹھے ہوں اور اس کے دوست سٹیج پہ چڑھے ہوں؟ ہم نے چرچز میں ایسے کیا ہوا. یسوع باہر ہے اور ہم سارے لاڑے بنے ہیں. لاڑا جڑا ہے وہ یسوع ہے. ساڈی جوائے لاڑے نو انٹرٹین کرن چ ہے، لاڑے نو پریز کرن چ ہے. یوحنا کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ لاڑے کو پریز میں. آپ دیکھیں دیسی شادیوں میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے اور دولہے دے یار نچ نچ کے مر جاندے ہیں. ریئل جوائے، دیٹس اے ریئل جوائے. یہ جو ہے آپ نے یسوع کو دینی کہ یسوع بڑھتا جائے، وہ اس سینٹر آف اٹینشن ہے، وہی ہر چیز ہے. اور جان دا بیپٹسٹ اس کو ایزیلی بتا رہا ہے کہ اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. وہ کہتا ہے اسپاٹ لائٹ کیمرے کا فوکس جو ہے وہ میں نہیں ہوں، کیمرے کا فوکس یسوع مسیح ہے، اور اس کو جو ہے وہ بڑھنا ہے، وہ سینٹر آف اٹینشن ہے. سو یاد رکھیں یسوع کا نام بلند کریں. آپ کی زندگیوں سے یسوع کا نام بلند ہونا چاہیے. اگر آپ کا نام نہ بھی لیا جائے تو کوئی میٹر نہیں کرتا. سو جو دولہا اور دلہن کی انالوجی ہے یہ بہت مطلب ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے، اس پہ ہم کبھی اس پہ الگ بات کریں گے. کین یو موو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ؟ سو یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے. ہی مسٹ انکریز، آئی مسٹ ڈیکریز. یہاں پر جو ہیلپنگ مسٹ کو کیا کہیں گے؟ what do we call it؟ نہیں مطلب گرامر میں ورب، ایکشن ورب مسٹ. یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ بڑھے تو میں گھٹوں. ضرور ہے دیٹس اسٹریس کہ اس کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور ہمیں کم ہونا ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں مجھے ہم تو کم ہونا چاہتے نہیں. آپ نے کم ہونا ہے، یہ لکھا ہے، آپ نے کم ہونا ہی ہونا ہے. جتنا ہم خود کو گھٹاتے ہیں یسوع ہماری زندگیوں میں اتنا بڑھتا ہے. جب آپ لوگوں کی تعریف کریں تو آف کورس جواب دیں کہ یہ اس کا فضل ہے، یہ خدا کی برکت ہے میرے پہ. خدا کی نظر میں عظیم وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو گھٹاتا ہے. اپنا برانڈ مت بنائیں، یسوع کا برانڈ پریزنٹ کریں. یسوع کا نام جانا چاہیے.
متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ he who humble himself will be exalted. جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے وہی اونچا کیا جاتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کی صلیب کے علاوہ کسی چیز پر فخر نہیں کرتا. جان دا بیپٹسٹ نے اپنے آپ کو جھکایا اور آج تک یوحنا استباغی کو ہم یاد رکھتے ہیں. یسوع مسیح نے بھی کہہ دیا کہ وہ سب سے عظیم ہے. He's a great. اب آپ دیکھیں کہ کیوں گریٹ تھا. اس کو اپنی منسٹری کا پتا تھا, اس کو اپنے ویژن کا پتا تھا, اس کو پتا تھا کہ وہ کون ہے. اور کین یو موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. ایک اور چیز ہم دیکھیں گے, نو کمپٹیشن ان دا کنگڈم. یاد رکھیں کہ کنگڈم میں کمپٹیشن نہیں ہے. میرا کسی پادری سے کمپٹیشن نہیں ہے. میرا یہاں اور بھی بہت سارے چرچز کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے کمپٹیٹرز نہیں ہیں. They are not our competitors. They are co-workers. وہ ہمارے co-workers ہیں. جتنے بھی خادم ہیں یا جتنے بھی لیڈر ہیں یا ورشپر ہیں, جتنے بھی, وہ آپ کے co-workers ہیں. وہ آپ کے ساتھ مل کے کنگڈم کے لیے کام کر رہے ہیں. یوحنا نے یسوع کو اپنا کمپٹیٹر نہیں لیا, co-workers نے کہا میں اس کے لیے رستہ تیار کرنے آیا. آج چرچوں میں بھی مقابلہ عام ہے, اور چرچ میں ایک خادم کو تھریٹ سمجھتے ہیں, جو ہے لیڈرز کو تھریٹ سمجھتے ہیں. کبھی بھی لیڈرز یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے ساتھ کو ورکر ہیں, ہم نے مل کے کام کرنا ہے. جیسے ورشپرز ہیں تو یہ آپ کے کو ورکرز ہیں, آپ مل کے کام کر رہے ہیں. یہاں پادری دوسرے پادری کے لیے تھریٹ ہیں, لیڈر دوسرے لیڈرز کے لیے تھریٹ ہیں, ورشپرز کے لیے تھریٹ ہیں. لیکن یوحنا کو کسی سے کوئی تھریٹ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ He was clear. وہ کلیئر تھا اپنی منسٹری میں. اس کو پتا تھا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں, مجھے اس کام کے لیے چنا ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میں کر رہا ہوں, یہاں تک خدا نے میرے سے کام لینا ہے, اس کے بعد نہیں بھی لے گا تو that's all, کوئی بات نہیں, خیر ہے. مجھے اپنی آئیڈینٹی پتا ہے, مجھے کرائسٹ میں, مسیح میں اپنی آئیڈینٹی پتا ہے. سو ہم سب ایک ہی بادشاہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور بادشاہ صرف ایک ہے, یسوع مسیح. اب ایک فٹ بال کی میں دیکھ رہا تھا, فٹ بال ٹیم ون کرتی ہے, کسی ایک پلیئر کی وجہ سے ون کرتی ہے. جب اس کو بلایا جاتا ہے پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں, تو وہ کہتا ہے کہ جی, وہ کہتے ہیں کہ بیکاز آف یو ٹیم ون. تو وہ کہتا ہے نہیں, بیکاز آف مائی پلیئر اینڈ مائی کوچ وی ون. کہ ہم سب جیتے ہیں کوچ کی وجہ سے, پلیئر کی وجہ سے. وہ ہر بندے کو کریڈٹ دیتا ہے. اور جان دا بیپٹسٹ یہی ہے, چرچز میں کوئی بھی ہم کسی کے ساتھ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. سو جو ہے اسی طرح بہت ساری اور بھی ایگزامپلس ہیں دنیاوی کہ ہم کمپٹیٹر نہیں ہیں. آپ کی منسٹری کا مقصد اپنی پہچان نہیں بلکہ یسوع کی بڑھائی ہے. جب دوسروں کی کامیابی دیکھیں تو خدا کے نام کو جلال دیں, اپریشیٹ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے چرچ میں, کوئی کسی کی منسٹری جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ گرو کر رہی ہے, تو پریز لارڈ. آج اسٹیچم بیپٹسٹ چرچ کے چرچ واز پیکڈ, فل بھی نہیں کہوں گا, پیکڈ تھا چرچ. اور اس میں سے تقریباً مجھے 25% پاکستانی فیملیاں نظر آئیں. بہت سارے ایسے بچے, وہ سارے پاکستانی تھے, مجھے نظر آئے. خداوند کا شکر کیا, خداوند کا شکر ہے کہ خدا کام کر رہا ہے. وہ سارے پاکستانی بچے شاید وہ یہاں نہیں آ رہے, دیٹس گڈ. وہ وہاں پر برکت حاصل کر رہے ہیں, بیپٹائز ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, کرائسٹ میں گرو کر رہے ہیں. یہی چاہیے ہمیں. دیٹس واٹ وی نیڈ. ہمیں ان کو بڑھتا دیکھ کے ہمیں دعا ہی کرنی ہے. سو فلپیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے, ان ہیوملٹی ویلیو ادرس ابو یور سیلف. دوسروں کو خود سے زیادہ ویلیو کریں. جان 13 میں بھی 35 میں کہتا ہے, بائی دس آل ول نو اف یو ہیو لو فار ون another, کہ ایک دوسرے کو لو کریں, اور لو کے ذریعے جو ہے وہ آپ جانے جائیں کہ آپ میرے شاگرد ہیں. کین یو موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. لیٹس جیسس ہینڈل یور لیگیسی. سو پہلا پطرس 5:6 میں, ہمبل یور سیلف دیٹ ہی may exalt you in a due time. ہمیشہ عاجز رہیں. یوحنا کی شہرت وقتی طور پہ کم ہوئی اس پوائنٹ میں, اس کے شاگرد کم ہو گئے, سارا کراؤڈ یسوع کی طرف چلا گیا, وہ جیل میں چلا گیا. فائنلی جو ہے اس کی
اس کو شہید ہونا پڑا. وقتی طور پہ کچھ دیر کے لیے اس کی منسٹری کم ہوئی، مگر آج تک اس کی عاجزی کو یاد رکھا جاتا ہے. آج تک اناجیل یوحنا اصطباغی کے بغیر جو ہے وہ شروع نہیں ہوتی. چاروں اناجیلوں کی بگننگ جو ہے وہ یوحنا اصطباغی سے ہی شروع ہوتی ہے، اور یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ وہ گریٹ ہے. جب ہم خدا کو بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری خدمت کو ہمیشہ کے لیے یادگار بھی بناتا ہے. جب ہم اس کو عزت دیتے ہیں تو وہ ہماری عزت بڑھاتا ہے. خود کو آپ اپنی خدمت کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. خدا کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ چلتے رہیں. خدا خود ہی آپ کو جو ہے پروموشن دے گا. اگر آج خداوند نے سے تندرستی دی، اگر کل مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے یا مجھے فالج ہو جائے، واٹ آئی ڈو؟ اگر آپ سوری ایگزامپل کے طور پہ کہنا، آپ جو ورشپرز ہیں، صبح آپ کے گلے بند ہو جائیں، واٹ یو ول ڈو؟ کیا آپ ورشپ کرنا چھوڑ دیں گے؟ You'll keep doing this. کیوں کرتے رہیں گے؟ کیونکہ آپ کو آپ کی آئیڈینٹی پتا ہے. آج مجھے کل کچھ ہو جائے، کوئی بات نہیں، دیٹس فائن. میرے پاس میری بائبل ہے، میرا گھر ہے، میں اپنی بائبل پڑھتا رہوں گا، اپنی دعا کرتا رہوں گا. جب خداوند نے خدمت لینی ہوگی وہ خود ہی ذریعے اور گھر بھی دکھائے گا، اور خدا خود آپ کی خدمت کو یادگار بنائے گا. اور سامنے ورس لکھی، humble yourself that he may exalt you in a due time. ڈیو ٹائم پہ خدا آپ کو خود ہی ایگزالٹ کرے گا. Can you move to the next slide? That's our last one. Move back, then I'll come again. So اگلی ورسز میں وہ بتاتا ہے believe or reject. He who believes in the Son have everlasting life. وہ کہتا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لگتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. سو یوحنا کا پیغام صرف عاجزی نہیں بلکہ نجات کا پیغام تھا، اور اس کو پتا تھا اس کا ایمان بیٹے پہ ہے، وہ نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا. سو ایمان یسوع پر زندگی اور موت، یسوع مسیح پر ایمان جو ہے وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، اور یسوع مسیح پر جب ایمان نہیں رکھتے تو ہم موت کی طرف جاتے ہیں. Now can you move to the next slides, this one. So conclusion، یوحنا کی انجیل کے تیسرے باب میں، یہ پورے تیسرے باب کا نچوڑ ہے. آج تیسرا باب ہم ختم کرنے لگے ہیں. اس میں 4 جو ہیں وہ مسٹ آئے ہیں. میں جب ان کو دیکھ رہا تھا ورب کو تو میں نے بڑا غور کیا، تو then I thought کہ I should write this is very interesting. 4 مسٹ آئے ہیں. The sinner must، جو گناہ گار ہیں، you must be born again. نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، ہونا نہیں چاہیے، ضرور ہے، ہونا ہے. یہ اس کے بغیر پاسبلٹی نہیں ہے. The Savior must be lifted up. یسوع مسیح کا مصلوب ہونا ضرور تھا، وہ حادثہ نہیں تھا. The sovereign must، he must increase. جو مسیح ہے وہی انکریز ہونا چاہیے، ہم نے انکریز نہیں ہونا. اور the servant، I must decrease. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. The sinner must born again. The Savior's must lifted up. Must be the Son of Man must be lifted up. یسوع مسیح نے مصلوب ہونا تھا. The sovereign's must، sovereign یعنی یسوع مسیح، he must increase. And servants جو ہم لوگ ہیں، I must decrease. So یاد رکھیں کہ ہم نے ڈیکریز ہونا ہے، اور کبھی بھی اگر ہماری چیزیں کم ہو رہی ہیں، لوگ کم ہو رہے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں، اپنی بائبل پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں. خداوند آپ کو آپ کے وقت پر سرفراز کرے گا جب اس کا وقت. اور اگر اس نے اس دنیا میں آپ کو سرفراز نہیں کرنا تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث تو آپ ہو ہی گئے ہیں. مطلب یو ہیو ایوری تھنگ. تو اس لیے کبھی بھی مت گھبرائیں سچویشن سے، اور ہمیشہ عاجز رہیں، یسوع مسیح کو پرموٹ کریں. خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.